بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بینکاری میں ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ زرعی پالیسی یا مالیاتی پالیسی۔ زرعی پالیسی اور مالیاتی پالیسی کے مقاصد اور اس کا انٹروڈکشن ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا تھا۔ آج ہم بات کریں گے زرعی پالیسی میں اختیار کیے جانے والے طریقے۔ ایک چیز میں ریپیٹ کر دوں کہ زرعی پالیسی کیا چیز ہے۔ زرعی پالیسی سے مراد ہے منی اینڈ کریڈٹ، یعنی پیسے اور قرض اعتبار زر کی جو اماؤنٹ ہے، جو اس کی مقدار ہے، اسے کنٹرول کرنا۔ اور اس کا مقصد کیا تھا کہ کوشش کی جائے مرکزی بینک کی طرف سے کہ افراط زر نہ ہو اور نہ تفریط زر ہو۔ افراط زر کا مطلب تھا کہ جب پروڈکشن کم ہو اور منی سرکولیشن، جو کرنسی نوٹس ہیں، اگر ان کی مقدار زیادہ ہے تو یہ افراط زر کہلاتا ہے۔ اور تفریط زر اس کے الٹ ہے کہ پروڈکشن زیادہ ہو اور جو کرنسی نوٹس سرکولیٹ کر رہے ہیں ان کی مقدار کم ہو تو تفریط زر کہلاتا ہے۔ دونوں صورتحال معیشت کے لیے اور عام آدمی کے لیے، بزنس مین کے لیے اور خود حکومت کے لیے نقصان دہ۔ تو ان دونوں صورتحال سے بچنے کے لیے مرکزی بینک ایک پالیسی مرتب کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں زرعی پالیسی۔ اس زرعی پالیسی کے اندر کچھ طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ ان طریقوں پر ہم نے آج بات کرنی ہے کہ کس قسم کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں پہلا حصہ ہے مقداری طریقے اور دوسرا ہے عمومی طریقے۔ انگلش میں ہم ان کو کوانٹیٹیو میتھڈ اور کوالیٹیٹیو میتھڈز کہتے ہیں۔ تو مقداری طریقے سے ہم آج شروع کرتے ہیں کہ مقداری طریقے سے کیا مراد ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک لسٹ ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ مقداری طریقوں میں کون کون سے طریقے استعمال کیے جائیں گے۔ ایک ہے کھلے بازار میں کفالتوں کی خرید و فروخت، دوسرا ہے شرح بینک کی پالیسی، محفوظ سرمایہ کے تناسب میں تبدیلی، نقد سرمایہ کی حد میں کمی بیشی، زر اعتبار کی راشن بندی۔ تو یہ وہ طریقے ہیں جو مقداری طریقے کہلاتے ہیں۔ اور دوسرے ہیں وصفی یا عمومی طریقے۔ حد محتتم میں تبدیلی کرنا، انتخابی کنٹرول، اخلاقی تربیت، نشر و اشاعت، براہ راست اقدام، صرفی قرضوں پر کنٹرول۔ تو یہ کچھ میتھڈز ہیں جن کو ہم استعمال کریں گے، ان کو ہم اسٹڈی کریں گے، مرکزی بینک کو استعمال کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم مقداری طریقوں کی بات کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا طریقہ تھا کھلے بازار میں کفالتوں کی خرید و فروخت۔ تو کھلے بازار سے مراد ہے اوپن مارکیٹ۔ اوپن مارکیٹ مینس کہ عام بینکوں کے ذریعے اور عام منی مارکیٹ میں آپریشنز کیے جاتے ہیں۔ کیسے آپریشنز کے مرکزی بینک چاہتا ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ زر کو بینکوں میں سٹاک کروا دیا جائے، مارکیٹ سے، اوپن مارکیٹ سے نکال لیا جائے اور کرنسی کم رہ جائے، یعنی کہ افراط زر کو آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے بانڈز اور شیئرز اور انویسٹمنٹ کے جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ پبلک کو آفر کر دیے جاتے ہیں کہ خرید لیں۔ اب پبلک ان کو جب خریدے گی تو ظاہری بات ہے کہ پیسے جمع کروائے گی بینک میں۔ اس کی مثال بالکل عام سی ہے، جیسے بانڈز سیل کیے جاتے ہیں۔ تو جب بھی بانڈ، سرکاری بانڈ جاری کیا جاتا ہے تو سرکاری بانڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ جب بانڈ کو خریدیں گے تو بانڈ کی مالیت کے برابر روپے آپ بینک میں جمع کروائیں گے، یا بینک کے جو بھی ڈیلرز بانڈز بیچ رہے ہوتے ہیں ان ڈیلرز کو جمع کروائیں گے، تو الٹیمیٹلی وہ پیسہ بینک کے پاس جمع ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ روپیہ گردش سے نکل کر تجارتی بینکوں یا مرکزی بینک کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو یہاں سے ہم ایک طریقے سے عام مارکیٹ سے پیسے کی سرکولیشن کو کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ مرکزی بینک کا ایک طریقہ ہے کھلے بازار میں کفالتوں کی فروخت۔ جب تفریط زر کا معاملہ ہوگا تو تفریط زر میں یہ جو کفالتیں ہیں یہ خریدی جائیں گی۔ کفالتیں خریدنے سے مراد یہ ہے کہ عوام میں پیسہ بانٹنا، یعنی کہ دوسری کمپنیز کے بانڈز خرید لینا یا دوسری کمپنی کے شیئرز خرید لینا۔ تو مرکزی بینک ان کے شیئرز کو جب خریدے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک ان کو پیسہ فراہم کر رہا ہے، ان کے تمسکات اور کفالتیں خرید کے ان کو قرض دے رہا ہے یا شیئرز خرید کے پیسہ اب بازار میں جاری کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تفریط زر کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں ہیں کھلے بازار میں کفالتوں کی خرید و فروخت،
جب بھی مرکزی بینک کوئی کفالت فروخت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکزی بینک گردش زر کو کم کرنا چاہتا ہے، افراط زر کو کم کرنا چاہتا ہے، اور جب بھی مرکزی بینک کھلے بازار میں کفالتوں کی خرید کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکزی بینک پیسہ جاری کرتا ہے، وہ تفریط زر کے آثار کو ختم کرنا چاہتا ہے اور اس سے منی سرکولیشن کو بڑھانا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے مقداری زر کو کنٹرول کرنے کا۔ اس میں کامیابی مرکزی بینکوں کی صورت میں مل سکتی ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی بات یہ ہے منظم بازار زر، یعنی کہ منی مارکیٹ کافی آرگنائز ہونی چاہیے۔ آج کل منی مارکیٹ تقریباً تمام ممالک میں آرگنائز ہوتی ہے، سوائے کچھ پسماندہ ممالک کے جہاں پہ جنگ کی وجہ سے یا معاشی بحران کی وجہ سے کچھ معاملات خراب ہوتے ہیں، ادروائز بازار زر تقریباً منظم پایا جاتا ہے۔ اور کاروباری لوگوں کا تعاون، کاروباری لوگ بھی اگر مرکزی بینک کے ساتھ اس معاملے میں تعاون کریں تو کافی حد تک کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اعتبار زر کو بڑھانے میں، اور بینکوں کو کچھ اگر ریگولیشن جاری کر دیے جائیں تو بینک بھی مرکزی بینک کا اس صورت میں ساتھ دے سکتے ہیں۔ کفالتوں کی مقبولیت بھی ایک مسئلہ ہے کہ جو کفالتیں جاری کی جائیں گی لوگ ان کو خریدنے میں دلچسپی اگر ظاہر کریں گے تو وہ کفالتیں سیل ہوں گی۔ اگر ان کفالتوں میں دلچسپی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفالتیں اٹریکٹیو ہیں، ان کفالتوں پہ کوئی بہتر پروفٹ ریٹ رکھا گیا ہے، یا وہ کفالتیں سستی مل جاتی ہیں اور بعد میں مہنگی سیل کر کے لوگ اس میں سے منافع کما سکتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ کا کوئی بہتر آپشن اگر ان کو نظر آتا ہے تو پھر وہ کفالتوں کو خریدتے ہیں۔ تو سرکاری کفالتوں کے اوپر جو انٹرسٹ ریٹس ہوتے ہیں، جو پروفٹ ریٹس ہوتے ہیں، اگر وہ عوام میں سمجھے جائیں کہ وہ بہتر ہیں، عام مارکیٹ ریٹ سے زیادہ ہیں، تو ان کی سیل بہت آسان ہے اور مرکزی بینک کے لیے افراط زر کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہوگا۔ دوسرا طریقہ جو مرکزی بینک مانیٹری پالیسی میں استعمال کیا جاتا ہے یہ بڑا عام ہے، اور یہ ہے شرح بینک کی پالیسی، بینک ریٹ پالیسی۔ شرح بینک سے مراد وہ شرح سود ہے جس پر مرکزی بینک تجارتی بینکوں کی پیش کردہ ہنڈیوں پر دوبارہ پٹا لگا کر ان کو سرمایہ فراہم کرتا ہے۔ ایک وہ انٹرسٹ ریٹ ہے جو ہم تجارتی بینکوں کو ادا کر کے ان سے قرضے حاصل کرتے ہیں، اور ایک انٹرسٹ ریٹ وہ ہے جو مرکزی بینک تجارتی بینکوں سے چارج کرتا ہے۔ تو ہنڈیوں پہ پٹا لگانے سے مراد یہ ہے کہ مرکزی بینک کو تجارتی بینک اپنے بل پیش کر دیتے ہیں کہ یہ بل آپ رکھ لیں، ان کی جو پیمنٹس ہیں جو پینڈنگ ہیں وہ آپ ہمیں ابھی دے دیں، تو مرکزی بینک جو وہ پیمنٹ فوراً دے دیتا ہے اور ویٹ کرتا ہے خود، یعنی کہ خود قرضہ جاری کر دیتا ہے تجارتی بینک کو، اور جو بلز ہیں وہ ضمانت کے طور پہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ تو وہ بل جو ہیں ان کو ڈسکاؤنٹ کر کے دے دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ قرضہ جاری کر دیا گیا۔ تو مرکزی بینک تجارتی بینک کو قرضہ جاری کر دیتے ہیں اور ہنڈیاں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مطالبات زر کو پورا کرنا، یعنی کہ ان کی ضرورت جو ہے وقت کی، پیسے کی، اس کو پورا کر دینا۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب ہنڈیوں پر بٹا لگایا جائے گا تو پیسہ تجارتی بینکوں کے پاس آئے گا اور تجارتی بینک اسے مزید قرضے میں مارکیٹ میں دے دیں گے، تو مارکیٹ میں ہمارے جو کرنسی نوٹس کی سرکولیشن میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو اگر یہ شرح بینک کی پالیسی یہ ہے کہ اگر یہ شرح سود مرکزی بینک بڑھا دے تو تجارتی بینکوں کے لیے اس ہنڈی کو ڈسکاؤنٹ کروانا یا یہ اس طرح کا قرضہ حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اگر اس انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تجارتی بینک زیادہ ہنڈیوں پر بٹا نہ لگوا سکیں، مرکزی بینک سے زیادہ پیسہ نہ لے سکیں، اور تجارتی بینک مزید قرضے جاری نہ کر سکیں تاکہ منی سرکولیشن جو مارکیٹ میں ہے وہ کم رہے۔ تو یہ صورتحال تب ہوگی جب آپ افراط زر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہوں گے۔ تفریط زر کو کنٹرول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مرکزی بینک کی پالیسی کا جو ریٹ ہے وہ کم کر دے۔ اگر مرکزی بینک پالیسی کے اس ریٹ کو کم کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا تجارتی بینک زیادہ سے زیادہ ہنڈیوں پر بٹا لگوا کے تجارتی بینک جو ہے مرکزی بینک سے قرضہ حاصل کر سکیں گے اور پھر وہی قرضہ آگے مارکیٹ میں دے سکیں گے، تو اس سے افراط زر میں اضافہ ہوگا یا تفریط زر میں جو ہے وہ کمی آ جائے گی۔ تو یہ شرح بینک کی پالیسی ہے، اس ریٹ کو اگر بڑھا دیا جائے تو قرضوں کا لین دین کم ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی کچھ کامیابی کی شرائط ہیں۔ شرح سود کی تبدیلی، اس شرط کے تحت مختلف بینک اور مالی ادارے مرکزی بینک کی پالیسی کی پیروی کرتے ہیں۔ جب شرح سود بڑھ جائے تو عام بینک بھی شرح سود بڑھاتے ہیں، اور جب شرح سود کم ہو جائے تو عام بینک بھی اپنا شرح سود کم کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ مسئلہ بھی ہوگا اور یہ لاجیکل بھی ہے کہ جب مرکزی بینک اپنا ریٹ بڑھائے گا تو تجارتی بینکوں کو بھی اپنا ریٹ بڑھانا پڑے گا، اور جب مرکزی بینک اپنا ریٹ کم کر دے گا تو تجارتی بینکوں کو بھی اپنا ریٹ کم کرنا ہوگا۔ اس سے اوورآل جو قرضے ہیں ان کے مہنگے یا سستے ہونے کا رجحان پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ اگر مرکزی بینک ریٹ بڑھا دیتا ہے تو تجارتی بینک بھی ریٹ بڑھائے گا۔ اس سے عام جو کارخانہ دار، جو بزنس مین ہے، وہ بھی قرض لینے سے ہچکچائے گا
کیونکہ انٹرسٹ ریٹ اگر زیادہ ہو جائیں تو وہ کاسٹ آف ڈیٹ بڑھ جاتی ہے، جو یعنی کہ قرض کی جو کاسٹ ہے وہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، بزنس وہ ادا نہیں کر پاتے تو وہ زیادہ قرضے لینے سے خود کو روکے رکھتے ہیں۔ جیسے ہی انٹرسٹ ریٹ گر جاتے ہیں تو فوراً جو زیادہ قرضوں کے لیے اپلیکیشنز آ جاتی ہیں، زیادہ قرضے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں صورتحال کو مرکزی بینک استعمال کرتا ہے اپنی معاشی پالیسی، اپنی مانیٹری پالیسی میں، کہ جب بینک چاہتا ہے کہ ہم افراط زر کو کنٹرول کریں تو وہ جان بوجھ کے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیتے ہیں تاکہ قرضے کم ہو جائیں، اور جیسے ہی وہ چاہتے ہیں کہ افراط زر کو کم کیا جائے، یعنی کہ افراط زر تفریط زر کو کم کیا جائے، تفریط زر ہو چکی ہے، یعنی کہ مارکیٹ میں پیسے کی ضرورت ہے، تو بینک اپنا ریٹ کم کر دیتا ہے اور پیسہ زیادہ سے زیادہ مارکیٹ میں دیتا ہے تاکہ لوگ قرضے حاصل کر کے اپنے بزنس کو چلا سکیں۔ تو یہ شرح سود کی تبدیلی اگر مرکزی بینک کرے گا تو تجارتی بینک بھی کرتے ہیں، تجارتی بینکوں کو اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ معاشی نظام کی لچکداری کیا ہے؟ کہ ملک کا جو معاشی نظام ہے لچکدار ہونا چاہیے، اعتبار زر کی مقدار کم یا زیادہ ہونے سے اجرتیں اور اشیاء کی پیداوار میں کمی یا زیادتی ہو سکے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں اور اس کا عام آپ کے بزنسز پہ، اس کی پروڈکشنز پہ کوئی خاص فرق نہ پڑے۔ تو یہ ایک ایزمپشن ہے کہ جب بھی انٹرسٹ ریٹ کم زیادہ ہوں تو اس کا مارکیٹ میں فرق نظر آئے۔ بینکوں کا رجحان یہ ہے کہ تجارتی بینکوں کا قرض لینے کا رجحان بینک کی شرح کے تحت کو ریلیٹڈ ہونا چاہیے، کہ جیسے ہی بینک انٹرسٹ ریٹ گرائیں تجارتی بینک زیادہ قرضہ حاصل کریں، اور جیسے ہی مرکزی بینک جو ہے وہ ریٹ بڑھا دے تو تجارتی بینک کم قرضہ حاصل کریں۔ تو یہ ایک کوریلیشن جو ہوتی ہے یہ اصل میں ایگزسٹ کرنی چاہیے۔ تو شاید یہ ہیں کہ یہ طریقہ کار ہے، یہ اس صورت میں کامیاب ہو سکے گا۔